السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم، اور آج ہم پارٹ نمبر پڑھیں گے 101 ٹھیک ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں میں مبارکبادی بھی پیش کر رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، آپ علم سیکھ رہے ہیں، ایک بہترین ذریعہ بھی ہے یہ ویڈیوز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وقت نہیں مل پا رہا کتاب پڑھنے کا، تو ویڈیوز کے ذریعے بھی جو ہے وہ بہاری شریعت سے یہ علم دین کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے استحاضہ کا بیان، حدیث نمبر 1 صحیحین میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، مجھے استحاضہ آتا ہے اور پاک نہیں رہتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا نہ، یہ تو رنگ کا خون ہے نا، یعنی رگ یعنی نس، ٹھیک ہے، حیض نہیں ہے، تو جب حیض کے دن آئے نماز چھوڑ دے، اور جب جاتے رہے خون دھو اور نماز پڑھ، ٹھیک ہے، یعنی حیض ہی میں نماز نہیں پڑھنی، اور استحاضہ میں، حیض میں نہیں پڑھنی اور نفاس میں، ٹھیک ہے، استحاضہ میں تو پڑھنی۔ دیکھیں حدیث نمبر 2 ابو داؤد نسائی کی روایت میں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون ہو تو سیاہ ہوگا، شناخت میں آئے گا، یعنی پہچان میں آئے گا، جب یہ ہو نماز سے باز رہ، اور جب دوسری قسم کا ہو یعنی دوسری طرح کا ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ کہ وہ رگ کا خون ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے حدیث نمبر 3 امام مالک و ابو داؤد و دارمی کی روایت میں ہے کہ ایک عورت کے خون بہتا رہتا، اس کے لیے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے فتویٰ پوچھا، ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے پیشتر مہینے میں جتنے دن راتیں حیض آتا تھا ان کی گنتی شمار کرے، مہینے میں انہی کی مقدار نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہے تو نہائے اور لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 4 ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جن دنوں میں حیض آتا تھا ان میں نمازیں چھوڑ دے، پھر نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے، یعنی استحاضہ میں یہ سب معاملہ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں استحاضہ کے احکام، مسئلہ نمبر 1 استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ، نہ ایسی عورت سے صحبت حرام، یعنی جو ہے شوہر اسے جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 2 استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور یعنی عذر والا کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 3 اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو عذر ثابت نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک، ہے نا، جو آخری وقت ہے وہاں تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست آنا یا ہوا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے، ہے نا، ہر وقت رطوبت بہنا، یعنی اندر سے جو رطوبت ہوتی ہے وہ بہتی رہتی ہے ہر وقت، یا کان، ناف، پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہے۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا، یعنی وہ جیسے وضو کیا لیکن پھر واپس سے ہوا خارج ہو گئی، اب وہ بار بار ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور ایک پورا نماز کا وقت یہ تکلیف جو ہے وہ گھیر لی، یعنی پورا وقت ایک نماز کا چلا گیا لیکن وہ نماز ادا ہی نہیں کر سکا، تب وہ کیا کہلائے گا؟ وہ معذور ہے۔ اب اسے بار بار وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ دیکھا آگے مسئلہ نمبر 5 جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں
ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلاً دیکھ آگے جو ہے ایگزامپل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ ہر وقت میں خون آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ یوں ہی تمام بیماریوں میں، اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب معذور نہ رہی، جب پھر کبھی پہلی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور ہے، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گیا تو عذر جاتا رہا۔ پورا وقت خالی نہیں رہنا چاہیے، ایک بار بھی وہ عذر آنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی، اور اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا بیماری سے وضو جاتا رہتا ہے، غرض یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا، اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزر گیا پورا وقت تو وہ پہلی بھی ہو گئی، اور اگر اس وقت میں اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو پہلی نماز کا اعادہ کرے۔ دیکھیں مسئلہ یہ تھوڑا ٹف ہے، یعنی کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا، اب نماز پڑھ لی، اب پڑھنے کا ارادہ کیا، اب استحاضہ یا وہ بیماری کی وجہ سے وضو تو جاتا رہا، اب یہ باقی وقت یوں ہی چلا گیا اسی حالت میں، اب اس نے نماز بھی پڑھ لی اسی بیماری کی حالت میں، اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزر گیا تو جو پہلے پڑھی تھی ہے نا وہ ہو گئی، اور اگر اس وقت اتنا موقع نہیں ملا، یعنی اب وہ معاملہ چلتا ہی رہا، عذر چلتا ہی رہا، وہ موقع نہیں ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے، تب جو پہلی نماز ہے اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مسئلہ نمبر جو ہے 7 102 پارٹ سے آگے پڑھیں گے۔